حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 365 سے پڑھیں گے اور سورۃ الروم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور فروری کی آج 4 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ حضرات پہلے الفاظ پر فرمائیں۔ سورۃ الروم مکیہ، سورت کا نام ہی روم رکھا گیا ہے۔ تھوڑی آواز میں کٹا دو۔ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 60 آیات، 60 اس میں آیات ہیں، و60 رکوعات، اور 6 اس میں رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں۔ ہر پڑھنے والا جو ہے یا کوئی کام شروع کرنے والا ہے اللہ کے نام سے، جو بڑا ہی الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمراد، اللہ ہی اس مطلب کو، مقصد کو جانتے ہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ کر لیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ روم کے رہنے والی حکومت، یہ عیسائیوں کی حکومت تھی، یہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے ایرانیوں سے۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، بضع کا معنی 3 سے 9 تک ہوتا ہے، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے اختیارات ہیں ان کے شکست ہونے سے پہلے بھی اور غالب ہونے کے بعد۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دن یہ غالب آئیں گے اس دن پھر مومنون جو ہے مومن بڑا خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی اللہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غلبے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، لیکن اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر وعدہ ہوتا ہے تو پھر مخالفت نہیں ہوتی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت وہ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتا ہے، اس کا پیسہ بڑا ہے، حسن بڑا ہے، جمال بڑا ہے، ٹول ٹپا بڑا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غفلت برتنے والے ہوتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم،
کیا انہوں نے اپنی جان و ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں اور آسمان و زمینوں کے درمیان، الا بالحق، مگر وہ سچ ہے، برحق ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے اس کی میعاد ہے اور اس کا ٹائمنگ ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، وہ پھر رب کی ملاقات کا انکار اور کفر کرنے والے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ حضرات، قرآن مقدس کا اعجاز اس نقطہ نظر سے بھی ہے کہ وہ کچھ خبریں دیتا ہے، اور خاص طور پر جو مستقبل کی خبریں ہیں کہ مستقبل قریب یا بعید میں کیا ہونے والا ہے، اس کی جو بھی خبر دی گئی ہے قرآن میں بھی حوالے سے، وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی دوسری رائے نہیں۔ یہ موضوع سمجھ لیں پہلے۔ اس سورۃ الروم میں اصل میں یہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اس دور میں رومی حکومت، اس کو کیسر کہتے ہیں، ایرانی حکومت اس کو کسرا کہتے ہیں، کیسر و کسرا، یہ نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ اور یہ پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، یہ رومی حکومت یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، وحی کے ماننے والے تھے، آخرت پر ان کا یقین تھا، یعنی یہ عیسائیت کا جو مسلک ہے اس میں یہ چیزیں سر فہرست ہیں۔ اہل کتاب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ وحی کہتے ہیں، مشرک عرب کن سے کہتے ہیں؟ اصحاب رسول سے، اور بغلے بھی ہانکتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح ہمارے بیلی ایرانیوں کا طور ہے، ظاہر ہے جب حکومت ان کی غالب آ گئی تو جہاں جہاں رومیوں کے اثرات ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے۔ مکے کی سرزمین کی حدود تک، حتیٰ کہ تبوک تک یہ اثرات رومیوں کے جو کمزور ہو گئے اور عیسائیوں کے مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یاد رکھو جس طرح وہ تمہارے بیلی رومی شکست کھا گئے ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں اور آخرت کا یقین بھی کرتے ہیں اور نبیوں کا نام لیتے ہیں، اسی طرح ہم نے تمہیں اسی طرح ہم نے شکست دینی ہے، جس طرح وہ ہمارے جیتے ہیں ہم بھی جیتیں گے۔ یہ حالات تھے، اللہ نے خبر دے دی، کیا بات رب العالمین تیری شان کا، تیری عظمت کا۔ فرمایا سنو، غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ یہ خبر بظاہر ماننے کا کوئی ماحول نہیں ہے، مکے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مکے کے رہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، مکے میں اسٹیٹ نہیں ہے، مسلمانوں کا وہاں وقار کوئی نہیں ہے، نفری نہیں ہے، اور رسول پاک کے لیے وہاں رہنے کے کیا ان کو شہید کرنے کے لیے 100 ان کا انعام رکھا جا رہا ہے، اور قربان جائیے منن والے اندر۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، ابو بکر صدیق سر فہرست اور اہل ایمان جو پکے اہل ایمان تھے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج اگر رومی شکست کھا گئے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا، وہ کہاں اللہ نے کہہ دیا سیان قریب غالب آ جائیں گے۔ یہ سین کا جو حرف ہے فعل مضارع پر استعمال ہوتا ہے کہ مستقبل قریب کی خبر ہوتی ہے، یہ گرامر ہے پڑھی لی تو اس میں بات ہے، ان قریب۔ آگے پھر اللہ نے کہو نشانی کر دیا صاحب یہ تو ہمارے لیے ہے سرپرائز۔ فی بضع سنین، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 9 تک اس دورانیے میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، مشرک جو لٹیاں ڈال رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم غالب آ جائیں گے جس طرح وہ غالب آئے، اور مسلمانوں جس طرح ایرانی غالب آئے ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے۔ ابو صدیق نے فرمایا تم اپنی بکواس بند کرو، ہم تم پہ غالب آئیں گے اور رومی بھی غالب آئیں گے، جس طرح رومی جیتے ہیں، جس طرح رومی جیتے ہیں
اسی طرح ہم بھی جیتیں گے. توجہ میری طرف فرمایا جی. ہمارے معزز مہمان ہیں یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ انگلینڈ چلے گئے تھے، انگلینڈ سے آئے ہیں اور پھر یہ تشریف لائے ہیں. تمہارا عثمان ناگی صاحب تشریف رکھو، کہ تمہاری اور میری زیارت کے لیے آئے. انگلینڈ سے ہیں، عمرہ کر کے ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے تھے کہ میں درس میں آؤں گا اور سارے لوگوں کی زیارت کروں گا. توجہ ذرا فرمائیں کتنے فرشتے نما لوگ لگتے ہیں انگلینڈ میں رہ کر بھی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے دین پر قائم رہنے کے لیے. صدیق اکبر نے اچھا اس وقت یہ شرط لگانا، جوے کی شرطیں لگانا یہ ممنوع نہیں تھا. مشرکین سے بات ہوئی اور اس سے فرمایا شرط لا لو میرے نال. سبحان اللہ کا بولا. صدیق اکبر نے میرے نال مجھ شرط لا لو اسی جتاں گے، رومی بھی جتن گے. پھڑ لو ہو گئی. اچھا جی تو ابو بکر صدیق نے 5 سال درمیانہ رکھ کے نا اپنے اندازے سے 5 سال میں آدم مقرر کر لی. لو جی 5 سال نہ جو رومی جت جان گے تو لا لو شرط لگ گئی تو رومی کوئی نہ جتے. اتنے مسئلہ بھی حل کرنا ہے کہ علم غیب صرف میرے رب کے پاس ہے، ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے. تے علی حجویری صاحب تے رابعہ بصری تے ککھڑ والے کتب تے سارے جننے مسکین ہیں یہ تے روٹی ٹکر دے رہے ہیں نا. اب ذرا توجہ فرمائیں تاکہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے. اب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شرط ہارنی پڑی. یہ شرط لگانا جائز تھا، ممنوع نہیں تھا. جوا کھیلنا جائز تھا. بعد میں ایسا چیزیں حرام ہوئی. آپ کے علم میں ہے کہ شراب کب حرام ہوئی ہے؟ جب خیبر فتح ہوا ہے. خیبر کب فتح ہوا ہے؟ سن 6 ہجری میں. 13 سال مکی اور 5 سال پورے مدنی دور، 6واں سال شروع ہے. شراب کوئی ممنوع نہیں تھی. شراب پی کے نماز شروع کر دیں، اللہ اکبر. بلکہ ابتدا میں نماز کے دورانیے میں بات کرنا بھی جائز تھا. اصل ہے میں 2-3 چھٹی پہ تھا. چھٹی صرف یہ تھی کہ سندھ گیا ہوا تھا درس بخاری کے لیے. اس وقت کچھ لوگ یہ بھی چھٹی تھے گئے. کیا بات ہو رہی تھی؟ نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا. اور نماز شروع ہو گئی. حاجی صاحب تھوڑا لیٹ ہے نا، کنی نماز ہوگی؟ ہاں جی 1 رکعت ہوگی تو ذرا چھیتی آیا کرو. اس طرح کی گفتگو کر لینا جائز تھا. پھر نے فرمایا کونوا للہ قانتین، دھیان نہ کھلوایا کرو اور قیام کرا کرو، سکوت اختیار کر کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرو. پھر سارا کام ٹھیک ہو گیا. یہ رسول پاک کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق صاحب جو ہیں وہ شرط ہار گئے ہیں مشرکین عرب سے. آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے یہ شرط 5 سال کی کیوں رکھی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ بیزون کا لفظ 9 تک بولا جاتا ہے، تو میں نے 9 کا درمیان تقریباً عد کر کے 5 کہہ دیا کہ اس کے دورانی میں کام ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر نہ علم میرے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے، نہ تیرے پاس ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جب فتح ہو رہی، جب جنگ ہو رہی تھی نا، جنگ احزاب، تو احزاب اور خندق 2 اس کے نام. خندق کی کھدائی جب دور میں ہم مدینے پڑھتے تھے تو وہ ہمارے اساتذہ نے اور وہاں کے رہنے والے مورخین نے ہمیں وہ خندق کا دورانیہ دکھایا کہ یہاں سے یہاں تک وہ خندق کھودی گئی تھی. مدینہ جس میں قبر ہوتا تھا اور خندق اتنا گہرا گڑھا تھا کہ گھوڑا بھی دوڑ کے کراس نہیں کر سکتا. کوئی شخص اگر کراس کرنے گر جائے تو باہر نہیں نکل سکتا تھا. اندازہ فرمایا یہ رب العالمین کے کام ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ سارے نظام دکھائے تو وہ ماننے والوں پر قربان جائیں. ماننے والے مان گئے. کس بات کو مان گئے؟ کہ ارشاد ہوتا ہے قرآن نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَمِ اللَّهِ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب اہل ایمان مومنوں کی جماعتوں احزاب نے مشرکوں کو دیکھا، کوئی 10,000 کا لشکر آیا تھا، تو انہوں نے لشکر دیکھ کہنے لگا یہ تو اللہ نے بھی سچ فرمایا، رسول نے سچ فرمایا، یہ تو بات ہی صحیح ہے. انہوں نے ایمان اور ود گئے. یہ ماحول تھا. اتنے میں وہ اس کا نام کیا ہے، وہ کافروں کا سرگنا عمر بن عبد ود. عمر بن عبد ود اتنا مشرک شاہ سوار تھا کہ وہ گھوڑا کراس کر کے اندر آ گیا
اور اس نے ان کے للکارا حال میں مبارز اور تمہیں کو مقابلہ کرنے والا ہے؟ تو علی مرتضیٰ اٹھے۔ علی مرتضیٰ صاحب کون ہیں؟ رسول پاک کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ رسول پاک نے بٹھا دیا، علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پھر اس نے للکارا، بزدلی کی وجہ سے اور نہیں، صرف دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک کس کو فرماتے ہیں، تو جا۔ پھر علی مرتضیٰ نے اٹھے اور فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار اٹھے تو آپ نے فرمایا علی تم جاؤ تو تلوار میری لے جاؤ۔ تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، اور ذوالفقار چکر یہ سارا اسی دور کا ہے۔ ذوالفقار کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی تلوار۔ رسول پاک نے جب علی مرتضیٰ کو ادھر بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے، اللہ سے درخواست کی، اللہ نہ میں مشکل کشا نہ علی مشکل کشا، اسلام کی عزت کی لاج اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ان حالات کو تو نے۔ علی مرتضیٰ صاحب نے جا کر کہا ہاں بھی چاچا میں تیرے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے منڈیا نکل جاؤ، مجھے ترس آتا ہے میرے ہاتھ سے تجھے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ علی صاحب نے اللہ کی قسم میں نے نظر مانی ہوئی کہ اپنی تلوار سے میں نے تیرے ٹکڑے کرنے ہیں۔ وہ بھی گرم ہو گیا، علی مرتضیٰ نے اور گرمایا کہ میں نے چچا تیرے بارے میں باتیں سنی ہیں، اور عرب کا رواج تھا کوئی 3 باتیں کرے ان کا اعلان ہوتا تھا ایک گل میں مان لاں گا۔ اس نے بھی اعلان کیا ہوا تھا اگر کوئی بندہ مجھے 3 باتوں کی دعوت دیتا ہے تو ایک میں مننا گا۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا چاچا پتہ ہی تیرا دعویٰ کیا؟ ہاں پتہ ہے۔ تو کہنے لگا پھر اسلام قبول کر کے ساڈا دوست بن جا۔ آندا جاؤ جا منڈیا، میں اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ زیادہ آ جائے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو لڑائی کس بات کی ہم نے کرنی؟ دوسری بات فرمائی اگر تو نہیں اسلام قبول کرنا تو اسلامی حکومت قبول کر لے، جزیہ ٹیکس دے کے رہا کرو ہمارے مطابق، رسول پاک کو صلاح اعظم مان جاؤ۔ کہتا ہے یہ بھی نہیں۔ تیسری جنگ پہ لڑائی، مارو مار۔ تیسری کہنے لگا ٹھیک ہے۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں منڈیا کر وار۔ علی مرتضیٰ نے ہم تک پیغام پہنچایا اسلام وار نہیں کرتا، اسلام پہلے دفاع کرتا ہے، جڑا زارا پوترے پھر اس پہ وار کرتا ہے۔ فرمایا تو وار کر۔ جناب علی مرتضیٰ نے اللہ کی توفیق سے تلوار کا وار روکا، پھر اللہ کی توفیق سے رسول پاک کی دی تلوار کا وار کیا، اس وار نے عمر بن عبد العزیز کے ٹکڑے کر دیے۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ علی مرتضیٰ کا یہ ماحول میں نے اس لیے سنا ہے کہ مشکل کشائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علی مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا تم نے 5 سال کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے اپنا جواب دیا، آپ نے فرمایا شرط نہیں لگایا کرتے، آپ 9 کی شرط لگائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیزون کا لفظ کیوں قرآن میں بولا 3 سے 9 تک کی تھا؟ جی 9 سال کے دورانیے میں 5 تو گزر گئے سر نا، اس دورانیے میں رومی کون آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ پھر شرط لگ گئی، سبحان اللہ کو پہلے شرط کنہ جیتی؟ کافرہ۔ پھر ابو بکر صدیق نے شرط لا دی تھی، ہاں بھی آؤ میدان ہے۔ پھر ابو بکر صدیق شرط جیت گئے۔ کیوں جیت گئے؟ اگلے 7ویں سال رومی غالب آ گئے، اور اپنے اس پروگرام کے مطابق جو اللہ نے فرمایا نا کہ پھر یوم یفرح المومنون، اللہ نے فرمایا جس دن غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اسی دن خبر آئی کہ رومی بھی کامیاب ہو گئے۔ ادھر رومی جیت گئے ایرانیوں سے، ادھر نبی پاک کے جو شاگرد اور صحابہ ہیں وہ مشرک عرب سے جیت گئے غزوہ بدر میں۔ تو ہمیں کچھ ماڑی موٹی سمجھ آ رہی؟ غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ مجاہدین 313، اور تاریخ کے حوالے سے 300، حدیث کے حوالے سے 319 تک تعداد کا ذکر ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، 7 تلواریں ہیں، ذرا بھی کوئی نہیں۔ گھوڑے تقریباً ہیں 70 کے قریب، اس طرح نہ وہ دوسرے اونٹ۔ تو صحابہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھجوریں نہیں، پانی نہیں۔ تو رسول کریم نے دعا فرمائی، اور ابو بکر صدیق پہرا دے رہے ہیں، ہاتھ اتنے اٹھائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی بغلوں کی اندر والی جگہ بھی نظر آ رہی تھی، اتنی انہماک کے ساتھ دعا کی۔
اللہ من کنت ترید اللہ توبد فی الارض، اللہ اگر تیرا یہی پروگرام ہے کہ تیری دنیا میں عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی مدد نہ کر، یہ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اگر تیرا یہ پروگرام ہے کہ توحید کا علم بلند رہے تو پھر ان کی مدد فرما۔ بڑے جذبے کے ساتھ دعا فرمائی، پھر پیغام آ گیا، وہی آئی، جبرائیل امین لے کے لائے، بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں۔ پھر لائنیں لگی، 1000 سے 5000 فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے نازل فرمائے۔ یہ خبر تھی اور قرآن نے سچ ثابت فرمایا۔ اور ان حالات میں یعنی جب خبر یہ بیان کی گئی تو 7ویں سال جا کر یہ نتیجہ نکلا، اور 7 سال تک مسلمانوں نے شک نہیں کیا۔ اللہ نے گلہ کی جی، قرآن میں بات آ گئی جی، ہوا تو کچھ بھی نہیں جی، رومی شکست کھا گئے جی، اثرات ختم ہو گئے جی، ایرانی جیت گئے جی، ان کی ٹو ٹپ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خبر دے دی ہے، یہ سچ نکلے گی اور سچ ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، فرمایا پہلے بھی فرمان ہمارا تھا، کس سے پہلے؟ رومیوں کے شکست کھانے سے پہلے بھی ہمارا عمر، اور ان کے کامیاب ہونے کے بعد بھی ہمارا ہی فرمان چلتا ہے۔ یہ کائنات دنیا کے اندر کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہوا کیا؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی جیتیں گے مومن خوش ہوں گے۔ اور اللہ کے فضل سے خوشخبری جب مدینے آئی، ادھر مدینے غزوہ بدر میں کامیابوں کی خوشی کی خبر آ گئی، ادھر رومیوں کے کامیاب ہونے کی خبر مدینے آ گئی۔ اور قرآن کی بات بیان کردہ صادق آ گئی، جس دن وہ غالب آئیں گے مومن خوش ہوں گے۔ بالنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے تعاون سے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ فرمایا ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی اللہ چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اللہ غلبے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باسیوں کی حفاظت فرما، دین اسلام کا نام لینے والے علماء کی حفاظت فرما۔ مجھے یاد ہے، توجہ فرمائیں جی، ایک جملہ ہمارے ایک شیخ نے بولا، دنیا دار اور دنیا کے متاثرین کہا کرتے ہیں اور مولویوں تمہارا مستقبل کیا ہے، کبھی سوچا ہے تمہارے پاس کار کوٹی سلسلہ آئے گا؟ انہوں نے خوبصورت جواب دیا، علماء کے بغیر تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، سبق پڑھانے والا نہیں، قرآن پڑھانے، اگر علماء نہ ہو تو کبھی سوچا ہے ہمارا مستقبل انجام کیا ہوگا؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ مسائل ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وعد اللہ، فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن کے ذریعے اللہ نے فرمایا، لا یخلف اللہ، اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کے علم میں، ان کے فہم میں یہ بات نہیں آتی۔ اب اندازہ فرمائیں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے اور رسول پاک 2 ساتھی لے کے، صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ، اور ایک دلیل و طریق، وہ راہ دکھانے والا، وہ کافر تھا لیکن قائم رہا اپنی بات میں۔ 100 اونٹ کا انعام ایک طرف ہے اور آپ کی مقرر کردہ وہ معاونت اور مزدوری تھوڑی ساری ہے۔ اس نے جو مسئلہ ہے کہ اپنے وقار اور عہد و پیمانے کو بیچا نہیں، ناصر سمجھ لگی، وہ ایک اونٹ برابر بھی نہیں بنتی مزدوری، ادھر 100 اونٹ کا انعام ہے۔ اگر رسول پاک کو پکڑوانا چاہتا ہے، معاذ اللہ معاذ شہید کروانا چاہتا ہے تو آسان کام تھا اس کے لیے، لیکن وہ تھوڑی ساری مزدوری کو حلال سمجھ کر، پاکیزہ سمجھ کر، ہے کافر، اپنی بات پہ پکا رہا۔ سراقہ بن مالک میں جوشم کو پتہ چلا کہ اس سائڈ پہ اس کی ایک لونڈی نے بتایا کہ کچھ لوگ اسے جاتے ہوئے مجھ دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ وہ ہی ہو سکتے ہیں۔ جب پیچھے چڑھا نا راستے میں سراقہ بن مالک میں جوشم، تو ظاہر ہے وہ اسی مغرض سے آیا تھا۔ جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا تو فرمایا، عرض کیا رسول پاک سے، سراقہ آ گیا۔ اس طرح آپ سمجھ لیں جو معروف ڈاکو چور ہو، لیکن ڈاکوؤں کے اندر بھی کوئی غیرت ہوتی ہے، ڈاکوؤں کے اندر بھی کوئی ایسا موقف ہوتا ہے، لیکن جو موقف اور غیرت نہ رہے تو ڈاکو کیا تو گھر میں رہنے والا کیا ہے۔ یہ بھی ایک مثال سن لیں۔
محمد کا ڈاکو کی بات آپ نے سنی ہوگی، بڑا معروف ڈاکو تھا، اور اس علاقے میں مرزائی رہتے تھے بے شمار۔ اہل مسلمان جو اہل اسلام والے، انہوں نے ایک رسول پاک کا جلسہ، سیرت کا جلسہ کروانا چاہا۔ مرزائیوں نے اعلان کر دیا، ان کا جلسہ کراؤ گے نہ تسی رہو گے نہ تہاڈے مولوی صاحب رہیں گے، نکل جاؤ تم۔ پریشان ہو گئے، مولوی صاحب آ گئے تھے، بڑے عالم فاضل تھے، انہوں نے کہا یار کوئی با اثر بندہ اس علاقے کا ہے؟ لوگوں نے کہا جی احمد خان ڈاکو ہے، لیکن وہ اس کا دین شین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسجد میں نماز روزہ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہے بڑا با اثر۔ کہنے مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ صاحب علم، وہ عالم دین، مبلغ تشریف لے گئے، سلام کلام ہوا، تعارف کروایا، ہمارا یہ موضوع ہے، رسول پاک کی سیرت کا بیان ہم نے کرنا ہے، آپ کے علاقے کے مرزائی طاقتور ہیں، بااثر ہیں، ہمیں بیان نہیں کرنا دیتے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، اس موضوع پر آپ ہماری مدد کریں۔ ڈاکو کیا جواب دیتا ہے حاجی صاحب؟ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں، رسول پاک کی حرمت میں میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے ادھر۔ پتہ چل گیا کہ چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں، کوئی مرزائی کوئی کن ٹوٹا ادھر نہیں آیا، سیرت مصطفیٰ کا جلسہ لوگوں نے سنا اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ غیرت نام کی جو شے ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، صرف یعلمون ظاہر من حیات الدنیا، ظاہری طور پہ دیکھتے پر پلاٹ کتنے ہیں، پیسہ کتنا ہے، کتنے ارب، کتنے کھرب، کتنی حکومت، کتنے وزیر، کتنے امیر، کتنی گاڑیاں، کتنے بنگلے، صرف یہ چیک کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے غافل ہیں، مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، کہاں سے پیسے آئے، کیا کیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں سوچا نہیں میں کون ہوں، کہاں میں بنتا رہا ہوں، ماں کے رحم کے اندر مجھے کون سجاتا سنوارتا بناتا رہا ہے، میری ڈیزائنر کون کرتا رہا ہے، کٹ لگ رہے ہیں، سراغ لگ رہے ہیں، جوڑ بن رہے ہیں، اور وہ مین گیٹ جس کو رحم کہا جاتا ہے، ورک شاپ کا مین گیٹ بند ہے، باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہو رہی، در و دیوار بند، لیکن اندر سارا کچھ بن رہا ہے، کڈنی، ہارٹ، شریانے، بال، ناخن، جوڑ، سلسلہ، سارا کچھ بنا کے بچہ یا بچی، مرد یا عورت بنا کے جب ہوتی ولادت، قرآن کے ذریعے سے بات آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ کر کے دکھانے والا ہے تمہارا رب، یہ تمہاری شکلیں بنانے والا رب۔ پھر لطف کی بات یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو سارے اسی ورکشاپ میں بنے، لیکن نہ ڈیزائن ملتا ہے، نہ رنگ ملتا ہے، نہ قد کھنڈ ملتا ہے، اور دیکھو نا بزرگ اتنے بریک نے اس سے زیادہ بریک ہو ہی نہیں سکتے، اس طرح ہی کو موٹا تازہ، کو قد کا پتلا، کو نہ کسی طرح کی کو چپکی، نہ کسی کی کس طرح کی۔ فرمایا یہ میرا کمال، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ رب، اور یہ ہے تمہارا رب۔ تو گزارش یہ ہے وہ بیچارے مسکین پھر رہے ہیں، فرمایا کبھی آپ نے سوچا نہیں میں کون ہوں، یہ میں نے گالی بوجر کھائی ہے، میں نے لیگ پیس کھایا ہے، میں نے مٹن شریف کھایا ہے، میں نے فش کھائی ہے، تو وہ اندر تو بھیج دیے، نکل نہیں کس رہے ہیں۔ فرمایا کھانے کا ایک راستہ ہے، نکالنے کے دو راستے ہیں، اسی طرح یہ ٹوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، دوسرا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے، اور کبھی خلوت میں بیٹھ کے غور کرو میں جو کچھ اندر بھیجا ہے کس شکل میں اندر بھیجا تھا تو کس شخص سے نکلا ہے، اسی پر آپ کی دفاع ہو جائے۔ فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان وہ ندی نالے پہاڑ پرند چرند مخلوقات، فرمایا الا بالحق و اجل مسمى، سارا ہی سچ ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے۔
کسی کی آج جانور حشرات کی عمروں پر غور کرو، کسی کے 1 ہفتہ ہے، کسی کے 15 دن ہے، کسی کے سال ہے، کسی کے دن، کوے کی پتہ نہیں 100 سال عمر ہے، سبحان اللہ، کچھوے کی کتنی ہے، مینڈک کی کتنی ہے، مولوی صاحب کی کتنی، پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے مرے تھے حلوے تھے مر جائے، کنے بندے حلوہ کھاندے فوت ہوئے، سبحان اللہ کے ساتھ اپنے تو گل آپ سے نہ جاندے، روٹی کھا کھا کے مر گئے کتنے بندے، سفر کر کر کے مر گئے کتنے لوگ۔ رب العالمین فرماتے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کتنے لوگ تو رب کی ربوبیت کے منکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، وہ تو زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ میرا خیال میں کئی دفعہ مثال دی ہے، اس کو سمجھنا ذرا پھر غور کر۔ یہ ٹیشو پیپر ہے، ہلکا ترین کاغذ ہے، کتنے آپ سیانے لوگ، ماسٹر ڈگریاں کرنے والے لوگ، پڑھے لکھے بڑے بڑے نورانی چہرے والے بزرگ ہو، دیکھو شیخ الحدیث لگ دیں سارے سجے کھبے، جے ویکھو خوف ہوندا ویکھ، کئی مینوں آکھا جو یہ بندے چون چون کے لیاوندے کتوں نہیں لنڈے یہ سونے بھی نے، داڑیاں بھی بڑیاں نے، کمال نسدے بھی نہیں، لیاوندے کتوں؟ ساڈے نیڑے تے یہ بزرگ لنگدا کوئی نہیں، میں کہا یہ سانوں چھڈدے ہی نہیں۔ مقصد میرا یہ تھا کہ ساری کوالٹیاں موجود ہیں، لیکن پھوک مارو، دبکا مارو، ٹیشو پیپر تم سارے کے بغیر کھڑا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہو؟ چلو انگلینڈ والے بزرگوں کہہ گئی پھوک مارنا، ڈانگ سوٹا بھی انکل ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، نیشنلٹی بھی ہے بھی، سارا کچھ ہے الحمدللہ، لیکن پھوک مار کے انہوں ستون سارے کے بغیر ٹیشو پیپر کھڑا کر کے دکھاؤ، یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 7 آسمان رب نے سہارے اور ستون کے بغیر کھڑے کیے ہوئے، بغیر آمد ترونہا، کوئی پلر کوئی ستون نہیں ہے، اس رب کا انکار کر دیں، یہ انکار کر کے سائیں توتی دی قبر پہ بیٹھا جائے، وہ خود فوت ہوگا، خود دفن کیا ہے، پھول چھڑکے ہیں اوپر، پانی چھڑکا ہے، اور اتنے بہرے چوکر کوٹ کوٹ پیٹیاں اللہ نہ گلاں کیتیاں، کلیم اللہ تو نہیں کر سکے، دیدار تو کر لیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ نے محبت کے ساتھ کہہ دیا اللہ کلام فرماتے ہو، باتیں کرتے ہو، زیارت نہیں کراتے، تو مجھے اس طرح ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ صاحب بس باتیں کر لیا کر، تم زیارت میری کر ہی نہیں سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر انہوں نے ضد کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو ہی دور کو دیکھو، اگر پہاڑ کو تم نے دیکھ کے برداشت کر لیا پھر میری بھی زیارت کر لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے تجلیات، انوار تجلیات کی کرنیں پہاڑ پہ گرائیں، نہ پہاڑ برقرار رہ سکا، نہ موسیٰ علیہ السلام رہ سکے، ادھر جفیاں پروائی ہوں، اللہ نے جفیاں پائی ہوں، سب شرک، بیکار، جہالت کے درس، اللہ سے توفیق کی درخواست ہے۔ آئے نہیں آج کم چل جائے گا درس میں، باقی پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، 3 حرف ہیں، ہر ایک کا ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی رومی حکومت، فی ادنى الارض، اس مکہ مکرمہ سے قریب کی سرزمین میں ان کا رقبہ ان سے قریب پڑتا، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس اب مغلوب ہونے کے بعد ان قریب یہ غالب آ جائیں۔ یہ خبر دی کتنا عرصہ ہے؟ فی بضع سنین، بضع سنین، بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے عربی لغت میں، اس دورانیے میں یہ مغلوب، یہ غالب آ جائیں۔ للہ الامر من کا، فرمایا اختیار پہلے بھی اللہ کے پاس تھے، اور وہ من بعد بھی، ان کے غالب آنے کے بعد بھی اختیار اللہ کے پاس ہی ہوں گے۔ جب مغلوب ہوئے پھر بھی اللہ ہی غالب حاکم تھا، غالب آئیں گے پھر بھی اللہ کے پاس ہی اختیارات ہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی غالب آئیں گے مومن خوش ہو جائیں گے، اور جو وہ دن تھا جس دن غزوہ بدر میں اہل ایمان ادھر یہ کامیاب ہوئے ادھر وہ کامیاب ہوئے، تے پریشان ہو کے کافر اتھے بھی مار کھا دی تے انہاں بیلیاں بھی ساڈے مار کھا دی، دونوں پاسے جتیاں کھا دی۔ بالنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے نصرت مدد فرما دیتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، اللہ ہی غلبے والا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔
وعد اللہ، اور دنیا والوں یہ اللہ کے وعدے ہیں، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مسکین ایسے ان کو قوت نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں صرف ظاہرا من حیات دنیا کی ظاہری زندگی کا، کتنے مکان ہیں، کتنی کوٹھیاں، کتنی کاریں ہیں، کتنا بینر، کتنا سرمایہ، بس یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے غالب ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اولم یتفکروا فی انفسہم، کبھی انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے بنا، کہاں سے آیا، میں تھا کہاں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو جو اس کے اندر ہے مگر سچ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیرے سے پیدا کرنے کا مقصد ہے، یہ بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے ستونوں کے بغیر کھڑے کیے ہوئے، ارشاد ہوتا ہے سچ بھی ہے اور اجل مسمى تک کی ہے، معنی کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما دامت السماوات والارض، جب تک اللہ چاہیں گے آسمان زمین رہیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر نہ یہ زمین رہے گی اور زمین بنا دیں گے، نہ آسمان رہیں گے اور سسٹم ہم بنائیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور کتنے وہ مسکین لوگ ایسے ہیں جو اللہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار اور کفر کرنے والے ہیں، انتہائی بدتمیزی اور نالائقی ہے، اس ساری مصیبت سے اللہ میں محفوظ و معمون فرمائے۔